امام جوزی رحمۃ اللہ نے قاضی انطاکیہ کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک دن اپنے کھیتوں کو دیکھنے شہر سے نکلے تو شہر کے باہر ایک چور نے در لیا۔ چور نے کہا، جو کچھ ہے میرے حوالے کر دیجیے ورنہ میری طرف سے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قاضی نے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، میں عالم آدمی ہوں اور دین میں اس کی عزت کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ میں قاضی شہر بھی ہوں، لہٰذا مجھ پر رحم کر۔ چور نے کہا، الحمدللہ، ایسا شخص جو بیچارہ فقیر نادار ہو اور اپنا نقصان پورا نہ کر سکے، اس کے بجائے آج ایک ایسے شخص کو اللہ نے میرے قابو میں دیا ہے کہ اگر اس کو میں لوٹ بھی لوں تو شہر واپس جا کر اپنا نقصان پورا کر سکتا ہے۔ قاضی نے کہا، خدا کے بندے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ دین وہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا اور مخلوق سب اللہ کے بندے ہیں، اور سنت وہی ہے جو میرا طریقہ ہے، بس جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی بدعت ایجاد کی تو اس پر اللہ کی لعنت۔ چور نے کہا، میری جان، یہ حدیث مرسل ہے جو شوافے کے ہاں حجت نہیں، اور بالفرض اس حدیث کو درست بھی مان لیا جائے تو آپ کا اس چور کے بارے میں کیا خیال ہے جو بالکل کالاش ہوں، فاقوں نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہوں اور ایک وقت کے کھانے کا بھی کوئی آسرا نہ ہو؟ ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے آپ کا مال بالکل پاک و حلال ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ دنیا اگر محض خون ہوتی تو مومن کا اس میں سے کھانا حلال ہوتا۔ نیز علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آدمی کو اپنے یا اپنے خاندان کے مارے جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے دوسرے کا مال حلال ہے، اور اللہ کی قسم میں اسی حالت سے گزر رہا ہوں، لہذا شرافت سے سارا مال میرے حوالے کر دو۔ قاضی نے کہا، اچھا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو مجھے اپنے کھیتوں میں جانے دو، وہاں میرے غلام و خادم نے آج جو ناج بیچا ہوگا وہ مال میں ان سے لے کر واپس آ کر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ چور نے کہا، ہرگز نہیں، ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آپ دوبارہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ قاضی نے کہا، میں آپ کو قسم دینے کو تیار ہوں کہ انشاءاللہ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے اسے پورا کروں گا۔ چور نے کہا، مجھے حدیث بیان کی مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے نافع رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجبور کی قسم کا اعتبار نہیں، اور مجبوری کی حالت میں جب کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے تو جھوٹی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، لہذا فضول بیعت سے پرہیز کریں اور جو کچھ ہے آپ کے پاس میرے حوالے کر دیں۔ قاضی اس پر لاجواب ہو گیا اور اپنی سواری مال کپڑے سوائے شلوار کے اس کے حوالے کر دیا۔ چور نے کہا، شلوار بھی اتار کر دیں۔ قاضی نے کہا، اللہ کے بندے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، بغیر کپڑوں کے نماز جائز نہیں، نیز شلوار حوالے کرنے پر میری بے پردگی ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی کے ستر کو دیکھے۔ چور نے کہا، اس کا آپ غم نہ کریں، کیونکہ ننگے حالت میں آپ کی نماز بالکل درست ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے حدیث بیان کی کہ وہ روایت کرتے ہیں نافع رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ننگے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور ان کا امام بیچ میں کھڑا ہو۔ نیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ننگے کی نماز کے جواز کے قائل ہیں، مگر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز ہو کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ متفرق پڑھیں گے اور اتنی دور دور پڑھیں گے کہ آگے دوسرے کے ستر پر نظر نہ پڑے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر پڑھیں، اور ستر پر نظر پڑنے والی جو روایت آپ نے سنائی، اول تو وہ سندن درست نہیں، اگر مان بھی لیں تو وہ حدیث اس پر محمول ہے کہ کسی کے ستر کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور فی الوقت ایسی حالت نہیں، اور آپ تو کسی صورت میں بھی گناہ گار نہیں، کیونکہ آپ حالت اضطراری میں ہیں، خود بے پردہ نہیں ہو رہے، بلکہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، لہذا لا یعنی بحث مت کریں اور جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ قاضی نے یہ سن کر کہا، خدا کی قسم، قاضی اور مفتی تو تجھے ہونا چاہیے، ہم تو جک مار رہے ہیں، جو کچھ تجھے چاہیے لے پکڑ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یوں چور سب کچھ لے کر فرار ہو گیا۔